بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میرے پاس جو دو بڑی خوفناک خبریں ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کس طرح کروں، اور مطلب میں کس طرح بیان کروں، کیونکہ بڑی سینسٹیو بھی ہیں، وہ افسوسناک بھی ہیں۔ اور ایک خبر تو ہے جناب علی ایک سیاستدان کے متعلق اور ایک صحافی کے متعلق۔ صحافی بھی وہ جو مین سٹریم کا ہو کے بھی مین سٹریم کا نہیں تھا جی، اور جس کو آج کل عمران خان صاحب کی محبت کا بڑا بخار چڑھا ہوا ہے، اتنا بخار کہ وہ عمران خان صاحب کو کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے اس نے اپنے ادارے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اور استعفیٰ اس لیے دیا ہے کیونکہ وہ عمران خان صاحب کو جتنا سپورٹ کرنا چاہتے تھے وہ اپنی اس سیٹ کے اوپر بیٹھ کے اتنا سپورٹ نہیں کر پا رہے تھے، اور ان کو عمران خان صاحب کو سپورٹ کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا سہارا لینا پڑنا تھا۔ ادارے کی پالیسی یہ ہے، جس ادارے میں وہ بیٹھے کام کر رہے تھے، کہ آپ اپنا سوشل میڈیا کے اوپر خود سے کچھ ایکٹیو نہیں ہو سکتے، مطلب آپ اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے آپ کو یا پھر سوشل میڈیا اگر جانا ہے تو پھر آپ کو یہ نوکری چھوڑنی پڑے گی۔ تو انہوں نے نوکری کی قربانی دے دی۔ ان سے متعلق ایک خبر ہے، اور ایک سیاستدان ان کے ساتھ ان کی دوستی اور ان نیچرل دوستی، ریحام خان کی کتاب۔ اور پھر میں نے پہلے آپ سے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں یہ باتیں آپ کے ساتھ کس طرح شیئر کروں۔ اور ایک جج صاحب، اچھا جج صاحب والی جو ہے وہ جج صاحب کی اپنی نہیں ہے، جج صاحب کے کسی قریبی عزیز کی ہے۔ اور چونکہ اب میرے لیے مشکل یہ ہے کہ میں اگر بہت زیادہ اس کو ویگ سی بات کروں گا تو پھر جج بے صاحب ہیں، تو ہر جج کے اوپر سوالیہ نشان لگ جائے فائدہ۔ لہٰذا میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ جو ہے وہ آپ کو اشارتاً بات اس طرح کروں، کیونکہ دیکھیں میرے پاس وہ ہے نہیں، وہ چیز جو ہے وہ ڈاکومنٹری ایویڈنس جو ہے وہ میرے پاس ہے نہیں۔ وہ ویڈیو ہے، دونوں ویڈیوز ہیں، دونوں ہی، اور وہ ابھی تک ریلیز نہیں ہوئی، لیکن جن لوگوں نے دیکھی ہیں وہ انہوں نے دیکھی ہیں، وہ ہیں۔ تو لہٰذا بڑی میں آڈ سی سچویشن فیل کر رہا ہوں۔ دیکھیں کام خراب کس طرح ہوتا ہے، کام خراب کس طرح ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب نے کل خطاب کرتے ہوئے اپنے یہ جو پہلے میٹنگ تھی اس کے بعد قوم سے خطاب جس طرح ان کا ہوتا ہے، وہ ولاگ کرتے ہیں، اس میں ولاگ کرتے ہوئے انہوں نے دو باتیں کی۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ جی کہ عدلیہ کو تقسیم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اب اس پہ ماتھا آپ کا ٹھنکتا ہے ماتھا، جن میں کہنا نا کان کھڑک دینے کی ہو گیا، ٹلیاں کھڑک دیا کہ یہ کس بیس کے اوپر یہ والی بات کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، ادروائز تو ایسے بات نہیں ہو جاتی۔ تو پھر ذرا بندے جو رپورٹر ہوتے ہیں، جو ان کا روزی روٹی ہی خبر ڈھونڈنے کی میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے، تو وہ پھر خبر ڈھونڈنے چڑھ جاتے ہیں کہ خان صاحب نے یہ گل کی تھی کہ ججوں کو تقسیم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، تو پھر جج متحد کون سے ہیں، چکر کی ہے تقسیم کرنے کی کوشش۔ بھائی 7 تو آلریڈی تھے۔ اچھا جب میں نے پتہ کرنا شروع کیا تو پھر 9، میں نے کل بھی وہ فیصل شکیل کے ساتھ بیٹھ کے نا وہ 9-6 ہیں، تو وہ اب 9، اب یہ کہانیاں سامنے آ رہی ہیں، اب اس پر بھی زیادہ کھل کے بات نہیں ہو سکتی۔ تو اب آگے خان صاحب کیا کہتے ہیں؟ خان صاحب کہتے ہیں کہ میرے پاس یہ لکھی ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ کی طرف اب پوری دنیا دیکھ رہی ہے، دیکھیں چیف جسٹس اور ان کے گھر والوں پر کیچڑ اچھال رہے ہیں یہ لوگ، یہ 13 جماعتیں مل گئی ہیں اور آئین توڑنے جا رہی ہیں۔ میں قوم کی طرف سے اپیل کر رہا ہوں کہ تمام 15 ججز اپنے اندر اتحاد قائم کریں۔ یعنی کہ جو 8 کی جو اکثریت تھی وہ نہیں رہی، اس وجہ سے خان صاحب کو تکلیف ہو رہی ہے، اور خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی مطلب خان صاحب فارغ ہو گئے سر، لیکن اس کے پیچھے کیا ہوا ہے کہ وہ جو 8 نہیں رہے، وہ جو یوں کر کے تھا نا کہ 5 وہ سن بڑا ہوتے مکہ مارو، سمجھ رہے بات؟ تو وہ کیا ہے، وہ اس کے پیچھے کہانی کیا ہے؟ اس کے پیچھے کہانی ہے وہ ویڈیو جو دیکھی گئی ہے۔ ایک جج صاحب ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں، جج صاحب ظاہر ہے کہ انہی 8 میں سے ہیں، اور پھر وہ انہی سے، تو ان کے جو صاحبزادے ہیں ان کو کچھ گندی عادتیں پڑی ہوئی ہیں۔ تو میں اب اس کے اوپر جو ہے، اور پھر سینسیبل بھی لوگ ہوتے ہیں نا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ 8 میں سے جو ٹوٹ کے جنہوں نے، بھائی کہ آپ کر کیا رہے ہیں،
آپ کو مطلب جو ساتھ ادھر والے ہیں وہ تو آپ کے سامنے فائلیں رکھتے ہیں, آئین رکھتے ہیں, قانون رکھتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ چیف صاحب آپ تسی کی کر رہے ہو. اب ان کی بات میں دم ہے, لاجک ہے. میں نہیں کہتا حکومت اور حکومتی ادارے اور حساس ادارے دوجے تیجے ادارے وہ جو کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں, میں نہیں وہ اس طرف نہیں جا رہا. لیکن یہ جو اس طرف والے جج تھے جو عمران خان صاحب نے تو پہلے تو بات نہیں کی, لیکن ظاہر ہے کہ وہ 7 جج جو مسلسل سر پیٹ رہے تھے, فیصلے دے رہے تھے, آرگومنٹس دے رہے تھے, بیٹھ کے جب باتیں کرتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ آپ کر کیا رہے ہیں سپریم کورٹ کے ساتھ, کہ آپ نے آئین ری رائٹ کر دیا, آپ کی فیملی کے اتنے شدید مسائل ہیں, یا پروجیکٹ عمران اصل میں مال پانی سر, نغل پانی سر, مالی مفادات جو ہیں, باپ بڑھانا بھیا سب سے بڑا روپیہ, سمجھ رہے ہیں نا, باپ بڑھانا بھیا سب سے بڑا روپیہ. تو سر روپے میں بڑی طاقت ہوتی ہے, اکانومی از دا نہیں, روکڑا پرابلم از دا مین پرابلم, سر پیسے میں بڑا دم ہے. تو عمران خان پروجیکٹ عمران خان جو تھا وہ اندھا پیسہ تھا, اندھے وسائل کے اوپر قبضہ تھا, اور وہ مطلب چھپتی نہیں کافر منہ کو لگی ہوئی کہ سر وہ جو ہوتا ہے نا 1/20 سے کم نہیں لوں گا. تو سر یہ والے معاملات ہیں. میں باتیں بہت زیادہ کھول کے نہیں کرنا چاہ رہا, میں کر نہیں پا رہا کیونکہ اتنا کا گند ہے کہ اس پر آپ کیا بات کریں گے. تو لہٰذا وہ جو تھے نا دائیں اور بائیں بیٹھنے والے, ان میں سے ایک جج, ان کے صاحبزادے جو ہیں ان کو کوئی اچھی عادتیں نہیں ہیں, اور ان کی جو بری عادتیں ہیں وہ کسی کیمرے میں کسی منحوس گھڑی میں وہ کیپچر ہو گئی ہیں. پرسنل لائف ہے, جو کچھ مرضی کرتا پھرے, پھر وہ جب آپ دکھائیں گے تو وہ بھی ایک ٹینشن ہوگی. اور باقی جو 7 جج جو مسلسل کہہ رہے تھے اس سے بھی کوئی فرق پڑا ہوگا کچھ لوگوں کو. میں نہیں کہتا کہ جن کی ویڈیو ہے تو وہ ہے, کچھ اور بھی ہو سکتے ہیں لاجک کے ساتھ چلنے والے. اور ویسے بھی مطلب جو ہوتے ہیں کچھ لوگ, وہ چلے میں بہت زیادہ نہیں اس پر بات کرنا چاہ رہا, میں نہیں کرنا چاہ رہا یار, اس کو سمجھیں آپ. تو قصہ مختصر کے چیف جسٹس صاحب کو اکثریت حاصل نہیں رہی. ایک تو یہ وجہ ہے دلائل, آرگومنٹ, اور ان کے جو کہتے ہیں کہ گفتگو میں صداقت, اخلاص. وہ جو آرگومنٹ 7 کا تھا اور جو 4 کا تھا, جو 3 کے مقابلے میں جو 4 کا آرگومنٹ تھا, اور پھر وہ جو ہیں وہ مسلسل جو باتیں کر رہے ہیں, ظاہر ہے کہ وہ ایک ہی جگہ پر اٹھنا بیٹھنا آرگومنٹس کرنے, تو کوئی نہ کوئی تو قائل ہوا ہوگا. وہ 2 قائل ہو چکے ہیں ان میں سے, تو ان میں سے وہ اکثریت اس طرح سے نہیں رہی. تیسری جو چیز ہے جو اس سے ہٹ کے ہے کہ سپریم کورٹ میں قصہ مختصر کے سپریم کورٹ میں عمران خان صاحب کو جو امیدیں تھیں وہ پوری ہونے والی نہیں ہیں. وہ عمران خان صاحب, وہ بندیال صاحب, وہ جو بھی تھا ان کو جو بھی سپورٹ تھی اب وہ سپورٹ اس طرح سے نہیں رہی. اب بندیال صاحب جو ہیں وہ اگر کچھ کرنا بھی چاہ رہے تھے وہ نہیں کر پائیں گے. کوئی اگر ان کے اوپر کوئی اور طرح کا بھی وہ تھا نا کہ 2 آڈیوز ہیں ان کی شاہ محمود قریشی کے ساتھ, ایک ان کی اپنی ہے خان صاحب کے ساتھ, اور ایک ان کی بیگم کی بھی ہے کسی کے ساتھ, اور جس میں وہ ظاہر ہے کہ جو گفتگو ہے وہ ایک جج کے منصب کے اوپر بیٹھے ہوئے کسی بھی شخص کو منصف والی وہ گفتگو نہیں ہو سکتی. تو اسی لیے وہ قابل اعتراض بات ہو سکتی ہے. تو لہٰذا عمران خان صاحب کو پاکستان کی فوج, سول بیوروکریسی, وہ پروجیکٹ عمران خان کا وہاں سے جو صفایا ہوا تھا, اب چاہتے ہوئے بھی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب اور ان کے جو ہیں وہ برادران, جو ہم خیال برادران ہیں, وہ اب عمران خان صاحب کو یوں کر کے سپورٹ نہیں کر سکتے جس طرح سے وہ کر رہے تھے. کل بھی بینچ بیٹھنا ہے, کل بھی وہ لسٹ نکالی ہوئی ہے, پتہ نہیں بیٹھتا ہے کہ نہیں بیٹھتا. وہ جو سپریم کورٹ نے سے متعلق جو ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے پارلیمان نے جاری کیا ہے, منظور کیا ہے, اس کو کل عدم کرنے کے لیے بینچ ہو سکتا بیٹھ جائے. کاز لسٹ تو نکلی ہوئی ہے لیکن بڑا مشکل ہو جائے گا, بڑی پرابلم ہو جانی ہے. تو وہ اب عمران خان صاحب کا وہاں سے بھی صفایا. ایک یہ والی بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہو گئی کہ ایک اور ویڈیو کچھ لوگوں نے دیکھی ہے اس صحافی کی اس سیاستدان کے ساتھ جس کا ذکر جو ہے وہ مہر ریحام خان صاحبہ نے بھی اپنی کتاب میں کیا ہوا ہے. اور آپ جانتے ہیں میں کیا نام دوں, وزیر بھی رہے ہیں وہ, عمران خان صاحب کے قریب بھی ہیں, آج کل لاہور میں ان کے ڈیرے ہیں, اور مطلب کرپشن بھی ان کے اوپر کے چارجز ہیں,
اور عمران خان صاحب کے وہ جو پسندیدہ کیوں تھے، یہ باتیں ریحام خان صاحب کی کتاب میں لکھی ہوئی ہیں، میں اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. لیکن وہ جو صحافی ہے وہ مجھے اب سمجھ آئی ہے کہ اس صحافی لیکن دیکھیں یار، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ سب کے پردے رکھے، اور اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، یوں کہہ لیں، ہدایت کی دعا کرنی چاہیے. کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کو اتنا اخیر کیوں آئی ہوئی ہے، کہ کیوں. لیکن میں صرف اس سارے گفتگو کے اوپر یہ جو آیتیں پڑی ہوئی ہیں، بس اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے شیطان مردود سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بس یہی میں کہہ سکتا ہوں. اور مجھے شدید تکلیف ہوئی، دکھ ہوا یہ بات جب میرے تک انفارمیشن پہنچی، کیونکہ وہ تشخص، وہ پرسنالٹی جو تھی، اس طرح کی جو ہوتی ہیں بیڈ ہیبٹس، یہی کہنا چاہیے، ہر بندے کی عادتیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو اخلاقیات کے تقاضوں سے گری ہوئی ہوں وہ نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ بس معاف کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرے. تو سر کم خراب ہے، میں سمپل یہ بات آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں. اور مجھے پھر ایک پولیٹیکل لیڈر کی بات ذہن میں آتی ہے، جو انہوں نے مجھے فون کر کے بات کہی تھی کہ یار، کہ یہ کمپین چلائیں کہ اگر کسی کے پاس کچھ ہے تو وہ عدالت کو بھیجے، اور عدالت جو ہے وہ مطلب یہ پردے میں رہنی چاہیے چیزیں، یہ پبلک نہیں ہونی چاہیے. یہ پبلک ہوں گی، اور دیکھیں کتنا کتنا گند پبلک ہو چکا ہوا ہے. خان صاحب کی، عمران خان صاحب کی 2 آڈیوز جو ہیں وہ تو آپ سن چکے ہو گے، اور جس کی تردید ابھی تک خان صاحب نے نہیں کی. اور وہ آڈیوز کے چرچے 2010 سے آن ورڈ ہیں، اور اس کے بعد بھی بے حساب گند. سر میں نے وہ واقعہ آپ کو سنایا ہوا ہے، اور مجھے وہ واقعہ، میرا خیال ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہوا ہے، کہ جو 4 نمبر فلور تھا پرائم منسٹر ہاؤس کا، سیکریٹریٹ کا، وہاں پر ایک لڑکی، بے لباس لڑکی کس طرح بھاگی تھی، اور کس بندے نے ان کو پھر وہ پکڑ کے واپس جو ہے وہ کھینچ کے کمرے میں لے کے گیا، اور پھر اس لڑکی نے خودکشی کر لی تھی. تو چیزیں بڑی خوفناک سی ہیں. انفارمیشن اس واقعے کے بعد وہ تھا نا فلور نمبر 4، وہ مشہور ہوا تھا. تو باقی گند ہی ہے، اللہ معاف کرے. تو جو میں بات کہنا چاہ رہا تھا، وہ جو اصل بات تھی وہ یہ تھی کہ کچھ ویڈیوز جو ہیں وہ ہیں 2 جن کا میں نے ذکر کیا، اور ان ویڈیوز کے ہوتے ہوئے بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنی جو آئی ہے، جس کو کہتے ہیں کہ اپنی جو وہ کرنا چاہتے ہیں شاید وہ نہ کر پائیں. اور پھر یہ کہ وہ جو چیف جسٹس صاحب کو ویسے بھی جو اکثریت تھی، وہ اکثریت اب اقلیت میں بدل چکی ہوئی ہے. مل جلا کے کچھ کام ہوئے ہیں، کچھ یہ اس طرح کی ویڈیوز، آڈیوز جو میں نے آپ سے گزارش کی، شیئر کی تھی گفتگو میں، اور کچھ جو ہیں وہ اخلاص پر مبنی کچھ لوگوں کے دلائل، کہ آپ بیسیکلی کیوں، مقاصد کیا ہے، کرنا کیا چاہ رہے ہیں. تو وہ انہوں نے اپنی جگہ بنائی ہے، اور اس جگہ بننے کے بعد کچھ لوگوں کی جگہ کم ہو گئی ہے. تو عمران خان صاحب جو ہیں، ان کو جو سپورٹ پاکستان کی عدلیہ سے تھی، یا عدلیہ کے ایک مخصوص حصے کی طرف سے تھی، یوں کہہ لیں، وہ سپورٹ بھی اب باقی نہیں رہی. آپ کو یہ کل سے نظر آنا شروع ہو جائے گا. فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ.